والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اس نے ہم کو چار معصومین علیہ السلام کی ولایت دی، اور جس طرح اس نے ہم کو محبت کرنے کا حکم دیا ہے ہم کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے پروردگار نے. ہم زیادہ سے زیادہ محبت کریں اہل بیت علیہ السلام سے تاکہ ہم اجر رسالت کا حق ادا کرنے والوں میں شمار ہو سکیں. سب سے زیادہ ہم جو حق ہے وہ حق تو نہیں ادا کر سکتے ہیں، مگر حق ادا کرنے والوں میں ہم اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. جب جناب یوسف علیہ السلام کی خریداری ہو رہی ہے، اب کسی نے سونا دیا، چاندی دیا، بہت دولت دی گئی، ترازو میں جب رکھا گیا تو ایک بوڑھی عورت آتی ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا رکھتی ہے. تو کسی نے کہا اے ضعیفہ یہ کتنی چھوٹی چیز ہے. تو کہتی میں جانتی ہوں میرے اللہ نے مجھے جو دیا ہے، مگر یوسف کی خریداری میں یعنی حصہ لینے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. تو اسی طرح سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام شمار ہو. ہم بہت تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اس کے مطابق اپنے امام کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کر سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو کامل و اکمل بنایا. یعنی امام خود کہہ رہے ہم ہیں وہ محسود جن سے حسد کیا جاتا ہے. لوگوں نے ان سے کیوں حسد کیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہر ایک چیز عطا کی تھی. جب اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک چیز کا علم دیا ہے. ہر خشک و تر کا علم ان کے پاس ہے. امام مبین ہے. سورہ یاسین میں جو امام مبین آئی ہے وہ ہمارے امام ہیں. اللہ نے ان کو ہر چیز کا علم دیا ہے. جو چیز ہو چکی ہے اور جو ہونے والی ہے ہر ایک چیز کا علم امام کے پاس ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد. جب یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. جب مولا علی نے خیبر فتح کیا تھا اس وقت رسول اللہ نے جو یعنی حدیث کہی ہے، مکمل حدیث، ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہم لوگ علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، علی کی صلح میری صلح، یعنی یہاں پر مگر مکمل حدیث کیا کہی ہے رسول اللہ نے؟ اے علی اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں امت میں سے بعض وہی کہیں گے جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا، تو آج میں آپ کے بارے میں کہتا اور تو مسلمانوں کے کسی گروہ کے پاس سے گزرتا، یعنی کسی بھی مسلمان کے پاس سے گزرتا تو یہ تیرے قدموں کی خاک اور تیرے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اٹھاتے اور اسے اپنے لیے شفا سمجھتے. لیکن تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. تو مجھ سے ہی رس لے گا، میں تجھ سے ہی رس لوں گا. تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میرے دین اور قرض کو ادا کرے گا، میری سنت پر جہاد کرے گا،
آخرت میں تو سب سے زیادہ نزدیک تر ہوگا مجھ سے اور حوض کوثر پر میرا جانشین ہوگا. منافقین کو حوض کوثر سے دور کرے گا تو سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا. اب اللہ کا رسول اپنے وسیع کے بارے میں جب بیان کر رہے ہیں تو رسول اللہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے. اللہ نے مولائے کائنات کو بنایا ہی اتنا عظیم ہے. اسی لیے کہا گیا حدیثوں میں ہے کہ جب مولائے کائنات کی فضیلت پڑھو تو اپنے دماغوں کو بیدار رکھو، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یعنی اتنا اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ ہے ہی نہیں بلکہ علی علیہ السلام ہی اللہ ہے. ایک صلوات بھیجیں. یہاں پر ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے. تو تاریخ میں جب ہم جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کی وہ سب رسول اللہ کی قوم نے بھی امت نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وفات پا گئے تھے تو ان کے دوسرے جو جانشین تھے وہ یوشع ابن نون تھے اور یوشع ابن نون سے جناب موسیٰ کی ایک بیوی لڑنے آئی تھی. یعنی یہاں پر بھی مشابہ ہوا. رسول اللہ کی بھی ایک زوجہ نے علیہ السلام سے جنگ کی ہے، پتہ ہوگا آپ کو، جنگ جمل. اسی طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے سلب سے بچوں کو نبوت نہیں ملی، جناب ہارون علیہ السلام کے بچوں سے ملی. یعنی بہت سی چیزوں میں مشابہت ہے جناب موسیٰ کی. جس طرح جناب موسیٰ کی غیر موجودگی میں 1 مہینے کے لیے گئے تھے طور کے اوپر، جناب موسیٰ نبی تھے جب طور پہ گئے، جب واپس آئے تو وہ صاحب شریعت بن کر آئے، توریت لے کر آئے ہیں. یہ اللہ کا دیکھیں اعزاز کی 10 دن روک کے امت کا امتحان 10 دنوں پہ لیا گیا اور اس میں سے سارے لوگ کیا ہوئے؟ کچھ لوگ ایمان پر تھے. تو ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. جس وقت رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد بہت سے لوگ اپنی پرانے دین پر پلٹ جائیں گے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو پوجا ہے اسی طرح سے رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگوں نے انسانوں کو چن لیا. جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا مشرک ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر امام کے منصب پر امام کے علاوہ کسی کو بٹھا دیں گے تو وہ منافقت ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں. کربلا کربلا دین حق کا راستہ، کربلا کربلا اور حسین سے ملا، کربلا کربلا فاطمہ کا گھر لٹا، کربلا کربلا زینب ہوئی بے ردا، کربلا کربلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر آگے یہ حدیث بڑھتی ہے، تو سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا، تو سب سے پہلے میری امت میں بہشت میں داخل ہوگا. تیرے شیعہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر سیراب اور حشاش اور بشاش نورانی چہرے کے ساتھ میرے گرد ہوں گے. میں ان کی شفاعت کروں گا، جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. دیکھیں محبت علی میں ہم کو کیا کیا مل رہا ہے. تیرے دشمن قیامت کے دن بھوکے پیاسے تھکے ہوئے سیاہ چہرے کے ساتھ سر جھکائے ہوئے گردن میں طوق و زنجیر پہنے ہوئے ہوں گے. اے علی تیرے ساتھ جنگ کرنا میرے ساتھ جنگ کرنا، تیرے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح، تیرا ظاہر میرا ظاہر، تیرا باطن میرا باطن. تو میرے علم کا باب ہے. تیرے بیٹے میرے بیٹے، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. حق تیرے ساتھ ہے اور جو بھی تو کہے گا حق پر حق ہوگا. تیرے دل میں حق ہے، تیری دونوں آنکھوں کے درمیان میں حق ہے. تیرے گوشت میں ایمان مخلوط ہو چکا ہے، تیرے خون میں حق مخلوط ہو چکا ہے.
جس طرح میرے گوشت و خون میں ایمان مخلوط ہو چکا ہے۔ خدا فرماتا ہے میں تمہیں خوشخبری دوں، تو اور تیری رعیت تیرے شیعہ جنت میں ہوں گے، تیرے دشمن جہنم میں ہوں گے۔ اے علی، جو بھی تجھ سے دشمنی کرتا ہے حوض کوثر پر حاضر و وارد نہیں ہو سکتا، اور تیرا محب حوض کوثر سے غائب نہیں ہو سکتا۔ علی علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا اور خدا کی حمد بجا لائی، کیونکہ خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام پر اسلام اور قرآن سے بہت زیادہ انعامات، اور مجھے یعنی حضرت خاتم النبیین اور سید المرسلین سے محبت کرنے والا قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے علی کی طرز زندگی، منافقت کی موت ہے علی کی طرز زندگی، در حیدری یا علی موزری یا علی خیبری یا علی پنجتنی یا علی فاطمی یا علی۔ خاندان ذرا بابا سے بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ مولا کائنات بہت زیادہ رسول اللہ کو چاہتے تھے، حد سے زیادہ چاہتے تھے، پوری طرح سے سائے کی طرح رہتے تھے، اسی لیے صرف لوگوں نے ان سے بغض رکھا ہے، ورنہ مولا کائنات نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہی نہیں ہے۔ ہمارا امام بہت مظلوم امام ہے، یعنی اتنے صابر امام کہ جس نے اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی دی تھی، ان کے سامنے اسلام کے قوانین بدل رہے ہیں، یہ صبر بہت بڑا صبر ہے۔ جب رسول اللہ نے پوچھا تھا یا علی، میرے بعد اگر تجھے تیرا حق نہیں ملا اور لوگ اس جگہ پر بیٹھ گئے تو کیا کرے گا؟ تو مولا کہتے ہیں تلوار سے ان کو راہ راست پہ لاؤں گا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ کے وہ صحابی بیٹھے تھے جب رسول اللہ نے کہی ہے، اکیلے میں نہیں کہی، تنہائی میں نہیں کہی۔ اے علی، اگر تجھے ساتھی ملے، تیری طرف حمایتی ہوئے تو ہی تم تلوار نکالنا، اگر تم اکیلے ہوگے تو پھر تلوار نہیں نکالنا، خاموش ہو جانا۔ یعنی کتنی بڑی نصیحت رسول اللہ کی، اور یہ سب جانتے تھے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو بھی رسول اللہ کہہ دیں گے، مولا کبھی بھی اس کے ایک قدم ایک پل بھی آگے نہیں جا سکتے۔ اور پھر کہا کہ جس وقت لوگ دوبارہ تیری بیعت کریں گے اور پھر وہ توڑ دیں گے تو کیا کرو گے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں میں خاموش ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، اب تجھے تلوار نکالنا ہوگی۔ جس وقت رسول اللہ نے غدیر کا اعلان کیا ہے نا، تو 18 ذی الحجہ تھا نا، 18 ذی الحجہ جب ہم لوگ عید غدیر مناتے ہیں۔ جس وقت تیسرے خلیفہ کی وفات ہوئی تو یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ اب طلحہ، زبیر، یہ لوگ سب آئے اور آ کے مولا کائنات کے دروازے پر، یا علی اب آپ کو خلافت قبول کرنا ہے۔ مولا نے کہا میں اس چیز سے بہت دور ہوں، کیونکہ لوگوں نے حدیث گڑھ لی تھی نا کہ ایک گھر میں نبوت اور امامت نہیں ہو سکتی، اور شورا میں امام نے یہ دلیل دی تھی جب شورا کمیٹی بیٹھی تھی کہ آج کیوں میرا نام شورا میں لیا گیا، جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نبوت اور امامت ایک گھر میں نہیں رہ سکتی ہے، تو آج بھی تو میں اسی گھر کا فرد ہوں۔ اب چوتھی خلافت کے لیے سارے کے سارے جمع ہو گئے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اب عام انسان جو ہے وہ پریشان تھا، اور سب یہ جانتے تھے کہ اگر اس مشکل سے نکالے گا تو صرف مشکل کشا ہی نکال سکتا ہے۔ اتنی زیادہ یہ لوگ جانتے تھے، حق کو جانتے تھے۔ جب سارے اکٹھا ہوئے، مولا کائنات نے کہا مجھے تمہاری دنیا سے کوئی کام نہیں ہے،
میں اس دنیا کو طلاق دے چکا. کہا ہم حشر میں آپ کا دامن پکڑیں گے. سب اکٹھا ہوئے. امام نے کہا دیکھو پھر میرا یہی شرط ہے، یہی ہے کہ جو رسول اسلام لائے تھے، جو رسول نے فالو کروایا میں اسی پر عمل کروں گا، میں شیطان کی سنت پر عمل نہیں کروں گا. مولائے کائنات نے اپنی شرط رکھی کہ بس آپ کو خلافت قبول کرنا ہے. اتفاق سے جب دوسری بار بھی یہ لوگوں نے بیعت کی ہے تو 18 ہی سے لیجا تھا، اور دوسری بیعت بھی ان لوگوں نے توڑ دی. جب دوسری بیعت توڑی، کیوں کہ اب ان کو 3 خلیفہ کے وقت میں اتنا وظیفہ ملنے کا لگا تھا، ہر طرف کی ان کو سرداری ملی تھی، حکومت ملی تھی، حرام مل رہا تھا ان کو، اتنی آسائشیں تھیں. مولائے کائنات تو اپنے بھائی جناب عقیل کو 1 درہم نہیں دینا ایکسٹرا پسند کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. تو مولا کیسے برداشت کرتے کہ بیت المال سے کسی کو بھی کچھ بھی مل جائے؟ امام تو نہیں دیتے. اب یہ تو ہضم نہیں ہو رہا تھا، بٹھا تو دیا. اب بیعت جب توڑی تو رسول اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا اگر دوبارہ بھی یہ لوگ بیعت توڑیں گے تو کیا کرو؟ مولا کائنات نے کہا خاموش رہوں گا. رسول اللہ نے کہا نہیں، تب تم تلوار اٹھاؤ گے، اور مدینے میں کبھی تلوار نہیں چلے گی میرے بعد. یہ جانتے تھے، خصوصاً جو خاص صحابی جنہوں نے منافقت کی ہے وہ سب یہ جانتے تھے، اور وہ ہمیشہ سائے کے ساتھ رسول اللہ کے رہتے تھے، اور ان کو ہر چیز کی خبر تھی. ان کو پتا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. اور مدینے میں آپ لوگ خود تاریخ میں دیکھیں، جب مولا کو خلافت ملی ہے تو امام نے کوفے کو اپنا صدر مقام بنایا. مدینے سے کوفہ چلے گئے تھے امام. 5.5 پونے 6 سال امام وہاں رہے ہیں، اور وہاں سے امام نے جنگ جمل لڑی ہے، جنگ صفین لڑی ہے، جنگ نہروان لڑی ہے. 3 بڑی جنگیں 5 سال کے اندر. اور اسلام کے قوانین کو بھی فالو کرنا. کتنے مسلمانوں کا خون بہایا گیا بغیر وجہ کے. غریب مسلمان گئے دنیا سے، اور وہ ساری تہمت بھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر آ گئی. تو جب علی علیہ السلام مدینے میں، امام حسن علیہ السلام نے جنگ ہی نہیں کی، امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں جنگ نہیں کی اور نہ مکے میں کی. مکے میں جب امام نے دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں یزید نے ہتھیاروں سمیت لوگوں کو بھیجا ہے، اور یہ کہا تھا جب امام طواف کریں گے ان کا کام تمام کر دینا. یعنی امام کو کام تمام کرنا، امام کی حفاظت کرنے والا اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ جتنے لوگوں نے جتنے پلاننگ کے سارے پلاننگ ملیہ میٹ ہو گئے. امام نے دیکھا کہ کعبے کی حرمت پامال ہو جائے گی. امام نے مکے کو سلام کر کے نکل گئے کربلا. اس کے بعد کسی امام نے جہاد نہیں کیا. چوتھے امام کے بعد جب جناب مختار آئے مدینے میں، جب جناب مختار کی رہائی ہوئی ہے، پیشن گوئی رسول اللہ نے دے دی تھی، مولائے کائنات نے دے دی تھی جناب مختار کی. جب جناب مختار آئے تو ہمارا امام کربلا مدینہ آنے کے بعد بھی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا تھا. یزید نے ایسا ویسا ظلم نہیں کیا ہے. اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی ہمارا امام جب مدینے آیا ہے، جس کسی سے ایک جملہ اگر کہہ دیتا تھا تو یزید تک پہنچ جاتی تھی خبر. آج CC کیمرہ شاید لیٹ پہنچائے گا. اتنے جاسوس تھے اس وقت کہ ہمارا امام زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. جب جناب مختار آئے تو چوتھے امام نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے میرے چچا سے ذاتی بات کرو. کیونکہ امام حسین علیہ السلام جناب محمد حنفیہ کے پاس جو امامت کی سامان تھے وہ جناب محمد حنفیہ کے پاس رکھے گئے تھے. مدینے میں ان کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے. جیسے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کے، نائب امام بن کے گئے تھے جناب مسلم. ایسے ہی مدینے میں جناب محمد حنفیہ جب چوتھے امام کے پاس آئے
تو جو محمد حنفیہ نے کہا جناب مختار نے اس کو تسلیم کیا۔ جب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن اشتر سے جناب مختار کی ملاقات ہوئی، کہا میں جو ہوں تو بدلہ لوں گا، میں انتقام لوں گا۔ تو کہا کہ جب تک اجازت نہیں ہوگا، دیکھیں ہمارے یہاں جہاد نہیں ہو سکتا جب تک امام وقت نہ اجازت دے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد کے لیے امام وقت کا اجازت ہونا ضروری، اور امام وقت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے جہاد۔ جتنی جنگیں تھیں علی علیہ السلام کی، علی علیہ السلام موجود تھے اس جنگ میں، اور امام اگر آواز دیتے ہیں اور ہم نہ جائیں گے تو ہم بھی وہ گنہگار ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے تو ابراہیم بن اشتر کہتے ہیں کہ تم نے امام سے اجازت لی؟ کہ میں اجازت لے کے آیا۔ ان کو یقین نہیں آیا۔ جب وہ آئے چوتھے امام نے ان سے بھی یہی کہا کہ میرے چچا سے جو بات کرنا ہے کرو۔ اتنا زیادہ سخت ترین زمانے میں بھی شیعوں اور اسلام کی حفاظت ہمارے امام نے کی، جو آج وہ شیعت ہمارے تک آئی ہے۔ اتنے بدلاؤ اسلام میں ہو گئے کہ لوگ باطل کو اتنے دل سے کر رہے ہیں اور حق کو جو ہے قبول کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج اسلام کو اگر پڑھیں آپ لوگ تو جو رسول اللہ اسلام لائے تھے وہ ہمارا امام فالو کروا رہا تھا، مگر جب امام کو خلافت ملی ہے اور جب آیا ماہ رمضان کا یا علی تراویح پڑھائیے، علی علیہ السلام نے کہا نہ تراویح رسول اللہ نے پڑھی ہے اور نہ میں پڑھاؤں گا اور نہ کسی کو پڑھنے دوں گا۔ مان تو لیا امام چوتھا خلیفہ، مگر تلوار لے کے گلے کے پاس کھڑے ہو گئے، یا علی نماز کے لیے روک رہے ہیں آپ؟ یعنی امام سے زیادہ ان کو نماز کا شوق ہو گیا۔ اگر نماز میں امام کی امامت نہیں ہوگی تو کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ مولا کائنات نے کہا چاہے مجھے قتل کر ڈالوں، میں رسول اللہ کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا، مگر اتنی زیادہ یہ تراویح کی بدعت بڑھ چکی تھی کہ آج تک وہ جاری و ساری ہے، اور جو رسول اللہ کہے گئے تھے وہ سب بھول گئے۔ تو اسلام کون سا ان کے پاس؟ رسول اللہ کا اسلام صرف الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے وقت کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو اس کے محافظ ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہم لوگوں کو ایک چھوٹا سا رزلٹ ہے، ایک چھوٹا سا نتیجہ ہے کہ ہم ان مجلسوں میں وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی تھی، ہاں، اور ہم اس حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کرائیں۔ ایک آپ غرر الحکم میں ایک ورڈ کی حدیث ہے، 2 ورڈ کی حدیث ہے اور 3 ورڈ کی، یعنی وہ بک علی علیہ السلام کی پوری ہزاروں حدیثیں اس میں، مگر چھوٹی چھوٹی حدیث ہے۔ اگر 40 حدیث ہم کو یاد ہو گئی تو حشر میں ہم یقیناً 4 معصومین علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ قریب کھڑے ہوں گے۔ ایک سلوات بھیجیے۔ جن لوگوں نے ان کو ٹوٹ کے چاہا، جن لوگوں نے ٹوٹ کے چاہا، ان لوگوں کے نام آج تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھے ہوئے ہیں، آج ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، مگر ان سے ٹوٹ کے محبت کرنا، جس طرح ہم چاہ سکتے ہیں ہم کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے چیز جو ہمارے یہاں ہم نے رسم بنائی ہے، ایک چیز ہے رسم جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، ہم اس کو بھی نہیں توڑ سکتے، مگر ایک چیز وہ ہے جس کو لا علمی تھی تو اب علم آنے کے بعد بھی اگر ہم وہ کریں گے تو وہ غلط ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں، کیونکہ ہم ایک سلوات بھیج دیں، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ایک اور سلوات بھیج دیں۔ یا علی ہماری درسگاہ کربلا کربلا، دین حق کا راستہ کربلا کربلا، ہماری درسگاہ کربلا
کربلا. خاندان زینب آواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے اور ہم سب ماؤں کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے. اور اس کے لیے ہم کو جو ہے تو محنت کی ضرورت ہے. دیکھیں بچوں کے لیے مائیں ہیں نا رول ماڈل ہوتی ہیں. اگر ہم اپنا وقت زیادہ تر موبائل کو دیں گے تو ہمارا بچہ اس سے زیادہ موبائل کو دے گا. اگر ہم دین کی طرف راغب رہیں گے تو ہمارا بچہ گھر میں جو دیکھے گا وہی کرے گا. اذا کے فرش کے لیے ہم بچوں کو سینے پہ ہاتھ مارنا نہیں سکھاتے ہیں. بچہ خود پیدا ہونے کے بعد وہ گود میں ماں کی ہوتا ہے اور آواز سنتا ہے اور اس کا ہاتھ خود سینے کے اوپر چلنے لگتا ہے. یہی پہچان ہے ہماری، کیونکہ اس کی ماں نے جب شکم میں تھا اس وقت بھی ماتم کیا، جب پیدا ہو گیا تو ماتم کیا. مگر مائیں عبادات سے اپنے کو دور رکھتی ہیں. ہم لوگ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے ہیں. اور اسلام کہتا ہے ادب سیکھو اور ادب سکھاؤ. ہر ایک چیز کے ادب ہے. ادب اس کو کہتے ہیں جو قانون ہے، آداب. اسلامی آداب کا آنا بہت ضروری ہے. جب تک اسلامی ادب نہیں ہوگا ہم اپنے امام سے محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اس چیز کو ادا کرنے کے لیے ہم کو دعائیں کرنا چاہیے. اور جب ہم امام سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں نا تو امام ہماری اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں کہ ہم جب منہ سے کچھ کہیں گے تو وہ پورا ہو جاتا ہے. یہ ایک اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے شرف رکھا ہے. جب غیر جو ہیں جیسے کافر، اگر وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم 40 دن یہ چیز نہیں کھائیں گے اور 40 دن وہ اپنے جو بھی ان کے نام ہوتے ہیں وہ جپتے ہیں تو اللہ ان کو ایک الہام دے دیتا ہے. اب وہ غیب کی باتیں بتانے لگتے ہیں. جب کافر میں یہ صلاحیت اللہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا امام کے چاہنے والے میں یہ صلاحیت نہیں ہو سکتی؟ ہم 40 دن زیارت عاشورہ جو حق ہے پڑھنے کا پڑھیں اور پھر مانگیں. دیکھیں مانگنا ہمارا کام ہے. اگر وہ نہیں ملا تو یہ سوچ لیں کہ شاید ہمارے لیے بہتر نہیں تھا اس لیے اللہ نے نہیں دیا. امام وہی ہیں کہ جب راہب آتا ہے کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے اور رسول اللہ کے پاس آیا ہے، گود میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، واقعہ آپ لوگ کا سنا ہے. راہب نے جب یہ سوال کیا ہوگا تو کب کیا ہوگا سوال رسول اللہ سے؟ ظاہر رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی کیا ہوگا. یا رسول اللہ مجھے ایک بیٹا چاہیے، میرے یہاں بیٹا نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا تیرے نصیب میں نہیں ہے بیٹا. امام حسین علیہ السلام نے کہا جا راہب تجھے ایک بیٹا ملے گا. رسول اللہ نے کہا ہاں. کہا 2 بیٹا. کہا رسول اللہ نے پھر کہا ہاں. کہا 3 بیٹا. 7 بیٹے تک آئے. جبریل علیہ السلام آئے. یا رسول اللہ خاموش ہو جائیں، اللہ کہہ رہا ہے حسین جتنا بیٹا کہے گا میں اس کو دوں گا. رسول اللہ خاموش ہو گئے. راہب کو 7 بیٹے ملے ہیں اور 7 بیٹے راہب نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قربان بھی کر دیے. جب راہب کو 7 بیٹے مل سکتے ہیں تو پھر ہم کو کیوں نہیں کیا؟ جو مانگے کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ مدینے میں قحط پڑا، بہت زبردست قحط. مدینے کی گرمی بھی ہم جانتے ہیں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور سردی بھی ویسی ہوتی ہے. جب قحط پڑا تو ایک دم پانی کے لیے پریشان لوگ. دعائیں ہو رہی ہیں مگر بارش نہیں ہوتی. نماز استسقاء ہو رہی ہے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سب کے سب اکٹھا ہوئے، ایک پہاڑ کے کنارے دامن میں گئے، دعا کرنے لگے. دعا کر کے واپس آئے مگر بارش نہیں ہوئی. ایک شخص نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی دعا کر رہا ہے، پروردگارا تیرے بندے ہیں، تیرے بندے تیری رحمت سے بالکل اتنا فائدہ اتنا فیض اٹھا گئے کہ ان کو عادت ہو گئی تیری رحمت کی. اگر تو ابر رحمت ان سے روک لے گا تو یہ کس طرح جئیں گے؟ تو ابر رحمت برسا دے. اس نے ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بادل آئے اور اچھی بارش اور خوب بارش، یعنی سیراب ہو گئے لوگ.
ایک شخص نے دیکھا، اس کی نگاہ پڑی کہ اتنے لوگوں نے دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے اتنے لوگوں میں حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، بہت زیادہ تہجد گزار بھی ہیں، مگر کسی کی دعا قبول نہیں۔ دعا قبول ہوئی ایک غریب انسان کی۔ اس نے معلوم کیا یہ شخص کون ہے۔ جب معلوم کیا تو اس کو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام ہے۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ یہ امام کا غلام ہے تو اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے دعا کر کے بارش ہوئی، بعد میں نکل گیا، آ گیا وہ۔ اب یہ آیا اپنے امام کے پاس، امام کو سلام دعا کیے، کہا مولا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے غلام خریدنا ہے، مولا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام خریدنا ہے۔ امام نے کہا لے لو، جو چاہیے تم کو لے لو۔ کہا بلائیے سب کو۔ اب جب سب کو بلایا تو اس نے دیکھا، کہا مولا جو میں چاہتا ہوں وہ غلام نہیں آیا ہے۔ وہ غلام بہت تنہائی میں رہتا تھا اور امام کو اتنا زیادہ چاہتا تھا کہ امام کی خدمت سے ایک پل بھی اپنے کو الگ نہیں رکھتا تھا، تو وہ نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں مولا ایک غلام نہیں ہے۔ خیر بامشقت اس کو بلایا گیا۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو شخص کہتا ہے مولا یہی غلام ہے، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو غلام آ کے آہستہ سے اس سے کہتا ہے کیوں مجھ پر ظلم کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تم کو خرید کر لے کے جاؤں گا اور تم میرے آقا ہوگے، میں تمہارا غلام ہوں گا۔ جیسے تم اپنے آقا کی خدمت کرتے ہو میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اور دولت مند شخص آیا ہے، بہت زیادہ نامور شخص آیا ہے۔ امام کے غلاموں کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ عزت، یہ شرف دی ہے، یہ ان کی خدمت، ان کی محبت کا صلہ ہے۔ ہم شیعہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں جن کی ضمانت لی گئی ہے جنت کی، وہ ہم ہیں۔ تو پھر ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ عام مسلمانوں سے ہم الگ ہونا چاہیے، ہمارے عمل عام مسلمانوں کے عمل سے الگ ہونا چاہیے، ہماری فکر ہر ایک کی فکر سے الگ ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں ظلم نہیں کرتا۔ تو امام نے کہا کہ بسم اللہ کرو، مگر یہ بتاؤ کہ تم اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ اب امام تو پوچھیں گے نا، وہ اتنے سال سے جب امام کی خدمت کر رہا ہے اور جب یہ لینے آیا ہے تو امام اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تم اس کو لینا چاہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ مولا تو وہ کہتا ہے کہ مولا سارے لوگوں نے دعا کی مگر بارش نہیں ہوئی، اس کی دعا مستجاب ہو گئی، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس سے وہ چیز سیکھوں گا کہ میری زبان میں بھی وہ اثر ہو کہ میں جب کچھ مانگوں اور اللہ مجھے عطا کرے۔ جیسے ہی غلام نے یہ سنا اس نے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا آج میرا راز فاش ہو گیا، اب مجھے اس دنیا میں زندہ نہیں رکھنا، مجھے موت دے دیں۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ فخر کرتے کہ ہمارا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا دولت مند آدمی ہم کو خرید کے لے جا رہے ہیں۔ اس نے ادھر دعا مانگی، ادھر اس کا دم نکل گیا۔ یہ ہوتے امام کے چاہنے والے۔ ایسے ایسی درس ہم کو کربلا سے ملتے ہیں، ایسے ایسے درس ہم کو امام کی سوانح حیات سے ملتے ہیں کہ جو امام کو ٹوٹ کر چاہتا ہے وہی کربلا والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم تو نہیں تھے کربلا میں، مگر ہم یہی کہتے ہیں نا، اگر ہم جس کے عمل سے راضی ہوتے ہیں گویا ہم ان کے ساتھ اس وقت تھے جب وہ عمل ہو رہا تھا۔ ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم مجلس عزا کرتے ہیں، ان کی مظلومی کو یاد کر کے ان پہ گریہ کرتے ہیں، ان کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، ان کے لیے پانی پلاتے ہیں، ان کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھ لیں کہ ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں۔
تو کربلا والے جیسے بن جائیں. وہ مائیں دیکھیں، جب جناب زینب و شہزادی کلثوم کی حدیثیں بیان ہوتی ہیں ان کی پاکیزگی، تو کہتے ہیں ان کے ماں باپ دونوں پاک تھے، معصوم تھے، تو ان کی بیٹیاں بھی ویسی رہیں گی نا. مگر جناب ام فروہ اس خاندان میں آئیں، مثالی خاتون. جناب ام لیلہ آئیں، جبکہ جناب ام لیلہ کا رشتہ ابو سفیان سے ہے. جناب ام لیلہ رشتے میں معاویہ ماموں لگتا ہے. آپ لوگ تاریخ میں دیکھیں گے کہ جناب ام لیلہ کی مثال صرف عاشورے تک ہی ملتی ہے کہ وہ ماں تھی. اس کے بعد سفر کربلا سے شام تک میں کہیں پر بھی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کہیں پر جناب ام لیلہ کی کوئی بات نہیں ہے. جناب رباب بہو تھی، مگر یہ مثالی خواتین تھیں، مثالی خواتین. کل 6 محرم، شہادت تو دیکھیے عاشور کے دن ہی سب کی ہوئی ہے. ظہر سے عصر کے درمیان میں تمام اعزاء کی قربانیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلی جو بارش ہوئی تھی صبح کی اذان کے بعد، تو آدھا امام کا لشکر تیروں کی بارش میں ہی ختم ہو گیا تھا. مگر جو امام کے گھر کے بھتیجے، بھانجے، بیٹے، بھائی، وہ ظہر سے عصر کے درمیان، یعنی امام پہ ایک مصیبت کے بعد جب دوسری مصیبت. سوچیں کہ یہ ہمارا امام ہی تھا، اور ہم جو ہیں یہ 10 دن اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے امام پر، تیسرے امام پر یہ 10 دن بہت سخت ترین گزرے ہیں. مگر عاشورے کے دن سے محرم شروع ہوتا ہے. جب کوئی مرتا ہے، وہ بیمار ہے، تو ہم اس کا کچھ اتنا نہیں کرتے ہیں، صرف بیمار کا علاج کرتے ہیں. مگر جب وہ مر جاتا ہے تو اب اس کا تیجا، 40واں، 10واں، 20واں سب کرتے ہیں. تو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کے بعد اہل حرم پر وہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ سمجھ لیں کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، ان کے مصائب دیکھ کر، ان کے معجزات دیکھ کے. تو جناب علی اصغر کی ماں جناب رباب، امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہیں، اس گھر میں سکون نہیں. جناب رباب، کیونکہ چوتھے امام کی والدہ بھی نہیں تھی، مگر جناب رباب نے چوتھے امام کی ماں کا بھی حق ادا کیا. جس وقت علی اصغر، سوچے شب عاشور، بچہ اتنا زیادہ پیاسا ہو چکا تھا کہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ جب پانی نہیں ملتا ہے نا، آپ مچھلی کو اگر دریا سے باہر نکالیں گے، جیسے ہی پانی سے باہر نکالیں گے تو مچھلی بہت تڑپتی ہے، بہت تڑپتی ہے، اور تڑپتے تڑپتے اتنا تڑپتی ہے کہ دیر ہوتی جاتی ہے، اس کی تڑپن میں آہستگی ہوتی جاتی ہے. اتنی دیر ہو گئی کہ اب بالکل اس میں تڑپنے کی طاقت بھی نہیں رہ جاتی ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ مچھلی بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، اپنا منہ کھول دیتی ہے، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید ایک آدھ قطرہ گر جائے پانی کا. بس جناب علی اصغر کی کیفیت یہ ہو گئی تھی. جناب علی اصغر اتنا زیادہ پیاسے تھے کہ جناب سکینہ نے دیکھا میرا بھیا مر جائے گا. ہر خیمے میں گئی ہے بیویوں، اگر تھوڑا سا پانی ہو دے دو، میرا بھیا تڑپ کے مر جائے گا. مگر پانی کسی خیمے میں نہ تھا. جناب سکینہ ہر خیمے میں گئی ہے مگر پانی نہیں ہے. جناب رباب اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں اصغر دیکھ قربانی کا دن ہے،
کل تیرے بابا پر تجھے قربان ہونا ہے۔ علی اصغر، اگر تو قربانی میں کوئی تاخیر کرے گا تو سب میرا دودھ بدنام ہو جائے گا۔ کل میں تیری دادی کا سامنا کیسے کروں گی؟ یہ ماں اپنے گود والے بچے سے کہہ رہی ہے، اپنے علی علیہ السلام کی جنگوں کو بیان کر رہی ہیں۔ پوتا ہے، اتنی پیاس کی شدت ہے، مگر جب دادا کے فضائل سن رہا ہے تو بچہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو شب عاشور میرے امام نے سنا کہ کس طرح مادر علی اصغر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ جس وقت صبح جنگ چھڑی ہے، میرے مولا نے سب کی شہادت ہو گئی، ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہتے ہیں ایک مرتبہ خیمے سے زور سے آواز آئی، امام پلٹ کر آئے، زینب کیا کوئی مر گیا؟ کسی نے دم توڑ دیا پیاس سے؟ کہا نہیں بھیا، آپ کی آواز استغاثہ سے علی اصغر جو ہل بھی نہیں سکتا تھا اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک میرے مولا کہتے ہیں، لاؤ زینب اصغر کو مجھے دو۔ امام یہ کہتے ہوئے دروازے کے اندر آئے، جناب زینب نے دیکھا مادر علی اصغر بچے کو لیے ہیں، آواز دی، امام کہتے ہیں رباب لاؤ مجھے بچے کو دو۔ ماں یہ دیکھ رہی ہے جو صبح سے گیا ہے، جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ جناب رباب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، آنکھوں کے آنسوؤں کو ٹپکایا ہے، چہرے کو صاف کیا۔ بچہ تو کملایا ہوا ہے، پانی تو ہے نہیں جو کہیں سے پیاس بجھائے۔ آہستہ آہستہ کہتی ہے، دیکھ علی اصغر، نہ تو میدان میں جا سکتا ہے، نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے، نہ تلوار لے سکتا ہے، مگر میں کیا چاہتی ہوں تو اپنے بابا پہ قربان ہو جا۔ علی اصغر، تیرا نام شہیدوں کی فہرست میں چاہتی ہوں۔ عجب نہیں، علی اصغر نے مسکرا کے کہا ہوگا، اماں جانے تو دو، میں بابا کے ہاتھوں پہ جاؤں گا، مگر تو صحیح کہ قیامت تک کے تمام یزیدی میرے مصائب سن کے نہ گریا کرے۔ آہستہ آہستہ جناب رباب کہہ رہی ہیں، امام حسین کہتے ہیں رباب دل نہیں چاہتا ہے تو بچے کو نہیں دو، رہنے دو۔ کہا نہیں آقا، علی اصغر حاضر ہے۔ ماں نے علی اصغر کو بابا کی گود میں دیا۔ اب میرا امام، دھوپ کی شدت ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکال چکا امام، مگر جب لے کے چلے ہیں 6 مہینے کا بچہ ہے، اتنی تیز دھوپ ہے، امام نے اپنی ابا کا دامن ڈالا۔ اب جب لے کر آئے، یزیدیوں نے دیکھا کہ قرآن لے کر آئے ہیں حسین، چائے صلح چاہتے ہیں، دیکھیں کہ حسین کا بچہ بھی، ارے یزیدیوں میں کوئی صاحب اولاد نہیں تھا۔ امام نے جس وقت یزیدیوں کے سامنے ابا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ چھوٹا سا بچہ، چہرہ کملایا ہوا، ہونٹ بالکل گول ہو چکے ہیں۔ امام نے کہا دیکھو یہ میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی دے دو تاکہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے۔ اس کی ماں کا دودھ پانی نہیں ہونے سے خشک ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں سارے یزیدی منہ پھیر کے رو رہے ہیں، کوئی یزیدی نکلا نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں اگر تم یہ تصور کرو کہ بچے کے بدلے شاید میں بہانے پانی پی لوں گا تو لو میں بچے کو لیٹی پر لٹا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے امام نے اپنی ابا بچھائی، علی اصغر کو لٹایا۔ امام نے دیکھا کوئی یزیدی آگے نہیں بڑھا، علی اصغر نے پیر چلائے، امام نے لیا، امام نے گود میں لیا، علی اصغر سے کہا علی اصغر حجت تمام کر۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر مسکرائے ہیں، دیکھیں جس جگہ بچہ تڑپ سے ختم ہونے والا ہے
بچہ جب مسکرایا ہے تمام یزیدی فوج گریہ کرنے لگی. امام نے دیکھا، امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ نے علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں لٹایا، کیوں ابا بچھائی؟ کہ اسماعیل کو یاد کرو، جب اسماعیل پیاسا تھا اس کی ایڑیوں سے زمزم نکل آیا. میرا بیٹا فخر اسماعیل ہے. علی اصغر اگر زمین پر ایڑیاں رگڑ دیتا تو چشمہ پھوٹ جاتا، پھر یہ کربلا نہ ہوتی. پروردگار